آئیے ہمارا اپنے آپ پر وفادہ بندوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب پیش کرے گا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھیے آج یہ ہو گیا کیونکہ میری سوچ یہ رہتی ہے کہ 1 بجے تک میں ختم مجھے مگر وقت زیادہ ہو گیا اس میں مشورہ تو صبح میں کہوں گا مگر میں معذرت کے ساتھ رہتا ہوں وقت پر اگر آپ لوگ آ جائیں گے ہمارے وقت کا انتظار کرتے آنے کا تو مشورہ شاید بار بار لگا مجھے اس لیے جو ہے بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر میں نہیں آیا تو بھائی میرے چھوٹے بھائی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ میرے ساتھ کمال اس سال انشاءاللہ 23 نومبر کو جو ہے سیرت کی تعداد سارا جامعۃ الاشرفیہ سے ملے گی. بہرحال اس میں یہ نہیں کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو آپ لوگ مشورہ سے مانتے ہیں کہ میں حکم کر رہا ہوں آپ لوگ میرے سر کا تاج ہے میں حکم نہیں ہوں ہے تو بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وقت دے دیں کہ کیا ہے کہ جو جانے والے میرے مہمان ہیں ان کو سوچو میں تقریر تو نہیں کرنا ہے بس کچھ باتیں چونکہ میں رات 24 گھنٹے سے میں دیکھتا ہوں کہ میں اندر سے پھنستا رہتا ہوں کہ میں یہ کہہ لیجیے یا تو میں نے جو اپنے والد بزرگوار سے سنا اور جو ایک زمانے سے میرے دادا کرتے ہوئے چلے آتے ہیں اور آج قریب تقریباً 2000 میں میرے والد کا وصال ہوا قریب 23 سال مجھ کو کرتے ہوئے ہو گیا مگر میں جس چیز کو میں چاہتا ہوں کس پیدا میں دیکھیے میں بتا ہوں کہ ایسا نہیں عرس میں آ جانا کمال ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم عرس میں آ گئے بہت بڑا کمال کر لیے یہ نہیں ہے عرس کے جو پیغامات ہیں اس کو لے کر کے جائیں گے اور تب اس کے بعد صاحب مزار کی خوش ہوگی اور ان کا خلوص و پتہ کیا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ غلط بول رہا ہوں پتہ کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ عمر دراز کے تجربے کار اور میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ فیض الہدیٰ صاحب کیونکہ میرے استاد بھی تشریف لائے اور حضرت حافظ شفیع صاحب قبلہ بیمار بھی بامبے سے کل تشریف لائے کتنے علماء ہیں اور یہ سال کے کچھ لوگ آئے تھے سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ میرے یہاں تشریف لائے زیادہ نوازی کرم ہے ان پر کی وہ لوگ تشریف لائے ہیں میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور اگر میرے یہاں کچھ آپ لوگوں کی خاطر میں کمی رہی بہرحال میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکل کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا اور رزق کا ایسے جگہ سے انتظام فرماتا ہے جہاں اس میں کبھی گمان نہیں. بہرحال میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہم لوگ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا مگر میں نے اپنے والد بزرگوار کے آخری ایگزام آج ہمارا کردار کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بہت سال میں ہو وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا وہ راہ ولایت ہے یہ نہیں ہے. میرے والد بزرگوار نے مجھ کو ایک اپنا کیا اور کہا کہ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے بڑے نظام میں رہتے تو آپ ایسے اچھا لگتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس میں اور میں نے پہنا اور میں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا
بہت اچھا لگا. فرماتے ہیں کہ میں ایسا بیمار پڑا کہ لگا کہ اب میری روح نکل گئی. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ولایت ایک مقام میں یہ بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے تقویٰ اور ریاضت اور پرہیزگاری ہو. یہ نہیں. حضرت بایزید بستامی سے پروردگار نے کہا تھا اے بایزید میری بارگاہ میں ایسی چیز لے کر کیا جو میری بارگاہ میں نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ بایزید کہتے پروردگار تیری بارگاہ میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا بایزید آج اس میں ساری لے کر کیا بیچارگی لے کر ہم شکیل صاحب نے دیکھا ہے صاحب قبلہ نے میرے والد بزرگوار کو دیکھا ہے اور شکیل صاحب قبلہ جو ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے. انہوں نے تو میں نے اسے نہیں سنا کسی نے مجھ کو پڑھایا تھا. انہوں نے خواہش شریک کی تھی کہ اگر حضور میری نماز جنازہ پڑھا تو بڑا ان کو ضرر انہوں نے یہ کہا. مگر یہ ایسا نہیں مطلب کی اور یہ ہونا چاہیے ہر مرید کو اپنے دین سے تعلق کرنا چاہیے اور ہر مرید کو اپنے دین کو سب سے اوپر کیا بات ہے اور مگر وہ جو ہے صاحب کشف و کرام دیکھنے میں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی ہوتا اور ایک معمولی سی ٹوپی اور صدری اور اس کے علاوہ نہیں بس اتنی ہی کیا بیٹھا ہے. کبھی وقت آتا تو آپ پہننے میں ورنہ حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہاں پہ بہت اسرار کی حاجت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایک توجہ سے ایک نسبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ صاحب کہ ارے مولانا کیسا سوچ رہے ہو تمہاری عمر میں جہاں پہ اور تم یہ کیسے سوچو گے لیکن یہ کشف یہ پیر اپنے مرید کے قلب کی پیدا ہو رہی اس کو یہ چیزیں میں نے کہا کہ آپ نے مگر آپ یہ ہے کہ میرے والد اور میرا کام معاملات میں اور بتاؤ کہ جس زمانے میں میں پڑھتا پہلے تو اس زمانے میں کپڑا چلتا تھا سلکر کا تو ہم لوگوں کا فرماتے ہیں کہ کپڑے کی کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے اندر لیاقت پیدا میں نے اپنے دعویٰ کو دیکھا مگر میرے والد بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد اپنے والد سے کہا کہ حضور یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا میں اس کام کو کیسے کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہارا کام ہے مرید کرنا اور جس طریقے سے میں ظاہری حیات کے لوگوں کو فیضیات کرتا ہوں میرے پردہ کرنے کے بعد ہی وہ فیض میری قبر پر جائے گا. کیا کہنا اگر تمہارے مرید ہیں میں نے ان سب کی ذمہ داری نعرہ
اور آپ اوکے ذرا کہ حماس سے لے کر کے ایک شخص نے اور آپ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے آسمان زمین کے اسی طریقے سے میں اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی کہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی پیدا سبحان اللہ مگر تقوی اور پرہیزگاری ہے کیا چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہیں تو لوگوں کے سامنے سجدے پہ سجدہ کیے یہ تقوی نہیں ہے تقوی تو یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی موجود رہو کوئی نہ ہو وہاں بھی متقی بن کر کے رہو تب کامیابی واہ 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 ماشاءاللہ اور میں نے اپنے والد کے بزرگوار کے اخلاص کو میں یہ بھی ایک بڑی چیز ہے راہ تصوف کی ایک جس کا بھی ایک بڑا مقام ہے کہ جو ہے تکبر اور جو ہے چیز ہوتی ہے اچھی کوئی بھی چیز علم ہو دولت ہو عزت ہو کوئی بھی چیز ہو شہرت ہو اگر تکبر ہوا تو وہ تکبر ایسی چیز زن ہے تو تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے میں نے دیکھا اپنے والد کے بزرگوار کو کہ ان کا عالم یہ تھا وہ صحیح تھی کے عالم میں کہ جب مہمان آتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے کھانا لا آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے نظریں اٹھا کر کے کتنے سوچنا ہے اور میں نے جو چیزیں یہ میں بہت سے میں نے علماء سے بھی سنا ہے کہ جو چیزیں 100 200 7